محبت بے درد سا درد ہے ناول خاتون نے اپنے ہینڈ بیگ سے نکالا ہی تھا۔ اس خاتون کے ساتھ بیٹھے ہوئے لڑکے کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آ ٹپکی۔ اس نے خاتون کی طرف دیکھا جو حجاب میں تھی۔ ہاتھ پر اس نے بھری کپڑے کے کالے دستانے چڑھا رکھے تھے۔ چہرے پر نقاب تھا، صرف اس کی سیاہ گہری آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ خاتون کی نظریں ناول کے پنوں پر لفظوں کا تعاقب کر رہی تھی۔ وہ لڑکا اٹھا اور واش روم کی طرف چل دیا۔ وہ 25 سال کا پرکشش لڑکا تھا جس کی رنگت گوری اور قد کاٹ خوبصورت تھا۔ روشن پیشانی کے اوپر ہلکا سا محراب تھا جو اکثر لمبے سیاہ بالوں کے نیچے چھپا رہتا تھا۔ کالی سیاہ آنکھوں میں اکثر و بیشتر لالی رہتی۔ اس لڑکے نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے بزنس کلاس کے مسافروں پر وجبی سی نگاہ ڈالی جن میں سے کافی سارے لنچ کرنے کے بعد نیند کی آغوش میں تھے۔ اس جہان نے لندن کے ایئرپورٹ سے لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے اڑان بھری تھی۔ وہ لڑکا واپس آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھنے لگا تو بیٹھنے سے پہلے اس نے پھر سے ناول پڑھتی خاتون کو باغور دیکھا۔ اس خاتون کی عمر 35 کے آس پاس تھی۔ وہ اپنے ذہن میں مگن ناول پڑھ رہی تھی۔ وہ نوجوان سونا چاہتا تھا پر اسے ناول پڑھتی ہوئی خاتون کی لائٹ سے الجھن ہو رہی تھی۔ پائلٹ نے مسافروں کے آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے روٹین میں جلنے والی کافی ساری لائٹس آف کر دی تھی۔ خاتون نے ناول کے اگلے صفحے کو بڑے سلیقے سے پلٹا۔ لڑکے کی نظر اس کے ہاتھوں پر تھی جس کا اندازہ خاتون کو ہو چکا تھا۔ لڑکے کی بے چینی بھی اس نے بھانپ لی تھی۔ بھائی آپ کو میری وجہ سے کوئی پریشانی ہے؟ خاتون نے نفیس آواز میں پوچھا تھا۔ خاتون کا لبوں و لہجہ انتہائی عمدہ تھا۔ تھوڑی سی روشنی میں بھی میری نیند اڑ جاتی ہے، لڑکے نے سنجیدگی سے اپنی پریشانی بیان کر دی۔ خاتون کے رخسار پر میٹھی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ اس نے بائیں ہاتھ میں ناول سنبھالا اور دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی سے لائٹ بند کر دی۔ میرے خیال میں تو نیند کا تعلق دل کے سکون سے ہے۔ دل مطمئن ہو تو کہیں بھی نیند آ جاتی ہے۔ خاتون نے لائٹ آف کرنے کے بعد نوجوان کے چہرے کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی رائے دے دی تھی۔ کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا۔ میں بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں۔ نوجوان نے بھی خاتون کی طرف باغور دیکھ کر جواب دیا۔ خاتون کے ہونٹوں پر نوجوان کی بات سن کر پھر ہلکا سا تبسم آیا تھا۔ بھائی میں نے آپ کی بات نہیں کی تھی، خیر آپ آرام کرو۔ خاتون نے سیٹ کی پیشاب کے ساتھ ٹیک لگائی اور کھلی آنکھوں سے اوپر دیکھنے لگی۔ ناول اس نے اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ اس سے پہلے پچھلے 6 گھنٹوں کی مسافت کے دوران ان دونوں نے تارو مسکراہٹ کے ساتھ صرف ہائے، ہیلو، سلام دعا، تھینکس اور شکریہ ہی ایک دوسرے سے کہا تھا۔ خاتون کی گود میں پڑے ہوئے ناول نے ایک دفعہ پھر سے نوجوان کی توجہ حاصل کر لی تھی۔ آپ بھی اسی طرح کے ناولز پڑھتی ہیں؟ نوجوان نے سننے کی بجائے سوال پوچھ لیا۔ خاتون نے اس کی آواز پر چونکی اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، کس طرح کے مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ اب کی بار خاتون کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ میرا مطلب ہے قسطوار چھپنے والے ناول جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، صرف اور صرف وقت کا ضائع۔ نوجوان نے دو ٹوک ہی بات کر دی۔ آپ نہیں پڑھتے ایسے بے مقصد ناولز؟ خاتون نے سوالیہ نظروں سے پوچھا ہی تھا۔ نوجوان نے ہلکا سا قہقہ لگایا۔ وہ اور زور سے ہنستا اگر اسے دوسرے مسافروں کی نیند کا خیال نہ ہوتا۔ ایک بات تھی، وہ دونوں دھیمی سر میں اپنی بات کر رہے تھے۔ میں نے تو بادلہ کو بھی سختی سے منع کر دیا ہے، خبردار جو ایسے ناولز پڑھے۔ بادلہ آپ کی شریک حیات ہے؟ خاتون نے ہولے سے پوچھا۔ میں نے ابھی شادی نہیں کی، نوجوان نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ بہن ہے؟ خاتون نے اندازہ لگایا۔ نوجوان نے نفی میں گردن ہلائی اور کہنے لگا، بہن تو نہیں ہے۔ ہاں بہن جیسی ضرور ہے۔ خاتون نے سنا تو ہلکا سا مسکرائی، پھر سے ٹیک لگائی اور اوپر دیکھنے لگی۔ لڑکے نے حجاب کے باوجود اس کی دھیمی دھیمی مسکراہٹ دیکھ لی تھی۔ آپ میری بات پر مسکرائی کیوں؟ نوجوان نے خفگی سے پوچھا۔ گہری نظر ہے آپ کی، پردے کے پیچھے والی مسکراہٹ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے۔ لڑکے کے روکھے لہجے پر خاتون نے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، رشتہ جیسا جیسی کے بیساکھیوں کے سہارے نہیں چلتا۔ بہن صرف اور صرف بہن ہوتی ہے، بہن جیسی نہیں ہوتی۔ ہم اکثر کہتے ہیں یہ میری بہن جیسی ہے، وہ خاتون میری ماں جیسی ہے، آپ میرے باپ جیسے ہو، تم میری بیٹی جیسی ہو۔ کبھی کوئی مرد یہ نہیں کہتا میں اس خاتون کو اپنی بیوی جیسی سمجھتا ہوں۔ آپ نے کبھی بھی کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنا ہوگا میں اس مرد کو اپنے شوہر جیسا سمجھتی ہوں۔ اب آپ نے طے کرنا ہے بادلہ آپ کی بہن ہے یا نہیں ہے، جیسی کو بیچ میں سے نکال دو۔ ویسے تو میں جلدی ہار نہیں مانتا، بہت ضدی ہوں، پر آپ کی بات دل کو لگی۔ میں اقرار کرتا ہوں بادلہ میری بہن جیسی ہے۔ دونوں کے ہونٹوں نے مسکراہٹ کا مزہ لوٹا۔ وہ لڑکا اس ساری گفتگو کے دوران پہلی بار مسکرایا تھا۔ آپ تو فوراً رشتہ بنا لیتی ہیں، آپ کب سے مجھے بھائی کہہ رہی ہیں؟ خاتون نے اپنی گود میں پڑے ہوئے ناول پر ایسے ہاتھ پھیرا جیسے وہ کوئی مقدس چیز ہو اس کی نظروں میں۔ اس کے بعد خاتون نے اپنے پلو میں پڑے ہوئے ہینڈ بیگ میں وہ ناول رکھ لیا۔ لڑکے نے اس سارے عمل کو بڑے غور سے دیکھا تو دل کی بات زبان پہ لے آیا۔ لگتا ہے آپ کو اس ناول سے خاص لگاؤ ہے؟ ہاں ہے، خاتون نے بغیر تحمل کے کہا۔ کوئی خاص وجہ؟ یہ میری ہی کہانی ہے، خاتون نے نظریں جھکائے ہی کہہ دیا۔ بادلہ کی بھی اس ناول کو پڑھنے کے بعد آپ جیسی ہی رائے تھی۔ کہنے لگی، بھائی یہ ناول پڑھ کر مجھے ایسے لگا جیسے یہ میری ہی کہانی ہو۔ نومل حیدر اس کی پسندیدہ رائٹر ہے۔ بادلہ کے پاس اس رائٹر کے سارے ناول
موجود ہے۔ لڑکا بڑے ذوق و شوق سے بادلہ کی باتیں خاتون کو سنا رہا تھا، حالانکہ وہ بہت زیادہ بولنے والا نہیں تھا۔ نومل حیدر آپ کی بہن کی تو پسندیدہ رائٹر ہے اور خاتون نے اشتیاق سے پوچھا۔ بزنس مین ہوں، شعر و شاعری اور آداب سے بالکل لگاؤ نہیں ہے۔ کتابیں پڑھتا ہوں ضرور، مگر یہ فضول قسم کی نہیں۔ اردو ادب اور شعر و شاعری کو آپ فضول سمجھتے ہیں؟ ایسے ہمارا سارا ادب صرف دو لفظوں کے گرد گھومتا ہے، محبت اور عشق۔ جہاں تک شاعری کی بات ہے وہ ہجر اور درد کے سہارے چل رہی ہے، دوسرے رائٹر کی ابھی بات نہیں کرتے۔ آپ نومل حیدر کو ہی لے لیں، سارے کے سارے ناول محبت پر ہی لکھ ڈالے۔ خاتون غور سے لڑکے کی باتیں سن رہی تھی۔ آپ نومل حیدر کے خلاف ہیں یا محبت کے؟ خاتون نے شائستگی سے پوچھا۔ دونوں کے۔ محبت ایک ایسا لفظ ہے جس کا سہارا لے کر دنیا میں سب سے زیادہ دھوکہ دیا جاتا ہے، لڑکے نے تلخ سا جواب دیا۔ خاتون اس کے جذبات پن سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ محبت کی مخالفت تو سمجھ آ گئی، آپ کے بقول محبت دھوکے کا سبب بنتی ہے۔ انمول حیدر کے کیوں خلاف ہیں؟ خاتون نے بڑے مزے سے پوچھا۔ وہ خیالی کردار تخلیق کر کر محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے، لڑکے نے کسی ضدی بچے کی طرح جواب دیا۔ انمول حیدر نے صرف وہ کردار تخلیق کیے ہیں جو ہمارے ارد گرد معاشرے میں موجود ہیں۔ وہ کرداروں کو سوچتی نہیں بلکہ دیکھتی ہے، جو اسے دکھائی دیتا ہے وہ ویسا ہی لکھ دیتی ہے۔ خاتون نے یقین کامل سے کہا۔ آپ تو ایسے بات کر رہی ہیں جیسے انمول حیدر کو جانتی ہیں۔ محبت بے درد سا درد ہے، وہی ناول ہے نا جس میں لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کی خاطر جان دے دیتے ہیں؟ جی ہاں۔ امپوسیبل اردو میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں یاد آیا، عقل سلیم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ بات میری سمجھ سے تو باہر ہے، لڑکا جذباتی انداز میں بولا۔ جو سمجھ میں آ جائے وہ محبت کہلاتی ہے، جو نہ آئے اسے محبت کہتے ہیں۔ خاتون نے کسی دانشور کی طرح جواب دیا۔ ماں کی محبت کو آپ کیسے سمجھ سکتی ہیں؟ اس نے عجیب نظروں سے خاتون کی طرف دیکھا اور کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر ایئر ہوسٹس کو بلانے کے لیے بیل بجائی۔ وہ آئی، لڑکے نے اس سے پانی منگوایا۔ وہ پانی لائی، لڑکے نے ایک ہی سانس میں سارا پانی ختم کیا تھا۔ آپ نے جواب نہیں دیا۔ خاتون نے سوالیہ نظروں سے لڑکے کی طرف دیکھا، وہ گردن جھکائے ہوئے تھا اور اس کی نظریں مٹر گشت کر رہی تھیں۔ ماں کی ممتا کو چھوڑیں، آپ یہ بتائیں نومل حیدر کو کیسے جانتی ہیں؟ لڑکے نے بات گول کر دی۔ خاتون نے جھامتی نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ چند لمحوں کے بعد کہنے لگی، میرا ماننا ہے کہ رائٹر کی تحریر اس کی شخصیت کی عکاسی کرتی ہے۔ میں نومل حیدر کو اس کی تحریروں کے توسط سے جانتی ہوں۔ معاف کیجیے گا، آپ کی انمول حیدر خود بھی ایک کریکٹر ہی ہے۔ لڑکے نے پھر سے اپنی رائے دے دی۔ وہ کیسے؟ خاتون نے عجلت میں پوچھا۔ دیکھیں نا، سوشل میڈیا کا دور ہے، اتنی بیک ورلڈ ہے، ٹی وی پر نہیں آتی، کوئی تصویر نہیں ہے اس کی، بادلہ بیچاری گوگل پر سرچ کرتی رہتی ہے، وہ اس کی نجی زندگی ہے، جیسے چاہے گزارے۔ خاتون نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ محبت پر لکھنے والی محبت کو نہیں سمجھتی، اسے چاہیے لوگوں سے ملے، لوگ اسے ٹی وی پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس کی باتیں سننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ تصویریں بنوانا چاہتے ہیں، لوگ محبت کرتے ہیں اس سے۔ محبت میں دیکھنے کی شرط نہیں ہوتی، وہ اپنے چاہنے والوں سے جو کہنا چاہتی ہے اپنے ناول میں لکھ دیتی ہے۔ یہ محبت کی ایک الگ اور مختلف صورت ہے۔ محبت مجھے نفرت ہے اس محبت سے، لڑکا دانت پیستے ہوئے بولا۔ اس نے اپنے دل کا غبار نکال لیا تھا۔ خاتون نے شفقت سے اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا اور شائستگی سے کہنے لگی، دیکھو بھائی، محبت سے اتنی نفرت مت کرو، اگر یہ ظلم ہو گیا تو یہ کہ جو اس کے جتنا خلاف ہوتا ہے یہ اس سے اتنا ہی طواف کرواتی ہے اپنے حضور۔ خاتون نے نصیحت کی نظر پر اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ لڑکے نے اس کی بات سن کر اپنی آنکھیں موند لی۔ کچھ پل دونوں اعتراف خاموش رہے۔ ہم بغیر تعارف کے گھنٹے بھر سے باتیں کیے جا رہے ہیں۔ میں مزمل بیگ، ایکسپورٹر ہوں، لیدر گڈز اور ٹریک سوٹ کی فرانس، جرمنی، UK ایکسپورٹ کرتا ہوں۔ لاہور میں 2 فیکٹریاں ہیں۔ میں انمول حیدر رائٹر ہوں، کئی ناول لکھ چکی ہوں۔ انمول حیدر نے مزمل کے انداز میں ہی خود کا تعارف کروایا۔ مزمل بیگ حیرت میں مبتلا تھا، وہ گھنٹے بھر سے جس خاتون کی مخالفت کر رہا تھا وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، دراصل میرا مطلب، وہ مزمل بیگ نے رک کر کہا، دیکھو بھائی، آپ کی کوئی بات مجھے بری نہیں لگی، اب میری سنو۔ آپ نے کہا تھا کسی کے مزاج کا تعلق سکون یا بے سکونی سے نہیں ہوتا، بڑا مطمئن اور پرسکون ہوں، اگر طبیعت میں محبت ہو تو سکون چہرے سے ہی نظر آ جاتا ہے، اسے بتانے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا انمول حیدر کریکٹر ہے۔ میرا ماننا ہے ہر رائٹر پہلے ایک خود کریکٹر ہوتا ہے، تبھی تو وہ معاشرے میں بکھرے کرداروں کو جلدی پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ اس کے قبیلے ہی سے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بھی پہچان لیا ہے، آپ بھی کریکٹر ہیں۔ آپ کی کہانی یقیناً بہت الگ اور مختلف ہوگی، پر ابھی ادھوری ہے۔ آپ محبت اور نفرت کی دیواروں کے درمیان خود کو
کھوج رہے ہیں۔ جب آپ محبت کی منزل پال ہو گئے تو مجھے فون کرنا، تب میں آپ پر بھی ناول لکھوں گی۔ میرے ناول محبت بے درد سے درد کے کرداروں پر بھی آپ کو اعتراض تھا۔ آپ کے خیال میں وہ کردار خیالی ہے، حقیقت میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ رفعت اور رمیز کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لکھا تھا، صرف ان کے نام تبدیل کیے تھے، باقی سب کچھ حقیقت ہے۔ نومل حیدر نے بڑے سلیقے سے بات کی تھی۔ مزمل بیگ نے اس کی بات کو پوری توجہ دی۔ نومل حیدر نے اپنے ہینڈ بیگ سے اپنا لیڈیز وائلٹ نکالا، اس میں سے اپنا وزٹنگ کارڈ نکال کر مزمل بیگ کو تھما دیا، جو اس نے چپ چاپ ہی تھام لیا۔ انمول حیدر سلیقے سے پھر بول پڑی، میں آپ کو قسطوں میں چھپنے والے درجنوں ناولز کے نام بتا سکتی ہوں، جن کو پڑھ کر ہزاروں افرادوں کی زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ جس تحریر کو پڑھ کر بھٹکے ہوئے راستے پر آ جائے، اسے وقت کا ضائع کہنا ناانصافی ہوگی۔ آپ نے یہ بھی کہا تھا انمول حیدر محبت کی وکالت کرتی رہتی ہے۔ مزمل بھائی، میں کون ہوتی ہوں محبت کی وکالت کرنے والی؟ محبت تو خود ہی وکیل ہے، اور جس کی وکیل خود محبت ہو وہ خود ہی میں خود کفیل ہوتا ہے۔ انمول حیدر نے وضاحت سے ساری بات کی تھی۔ اس وقت مزمل کے رخ روشن پر کئی ساری الجھنوں کا بسیرا تھا۔ وہ ذہنی طور پر اس وقت محبت اور نفرت کی درمیانی سطح پر کھڑا تھا۔ انمول حیدر نے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے تو مسکرائی اور میٹھی آواز میں کہنے لگی، مزمل بھائی، آخری بات، ماں کا ذکر ہوتے ہی آپ کے چہرے کے خند و خال تبدیل ہو گئے تھے، ایسا کیوں تھا؟ میں یہ تو نہیں پوچھوں گی، آپ کا نجی معاملہ ہے۔ چند دن پہلے ایک نئے رائٹر کا ناول پڑھنے کا موقع ملا، اس نے ایک لائن بڑی اچھی لکھی تھی، ماں جیسی بھی ہو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دیتی ہے۔ حسین اتفاق ہے، آپ کا نام میم سے شروع ہوتا ہے، ماں اور محبت بھی میم سے ہی ہے۔ مجھ سے ایک دفعہ ایک فین نے ای میل کے ذریعے پوچھا، انمول آپ کی محبت کا مطلب تو بتاؤ۔ میں چند دن سوچتی رہی، پھر مجھے جواب مل گیا، محبت کا مطلب ہے ماں، اور ماں کا مطلب ہے محبت۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہم لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اترنے والے ہیں۔ حفاظتی بیلٹ باندھ لیجئے اور کرسی کی پیشاد سیدھی کر لیں۔ پائلٹ نے انمول حیدر کی حکمت سے بھری باتوں کا سلسلہ توڑا۔ جہاز کی لینڈنگ کے بعد مزمل نے انمول حیدر کا ہینڈ کیری کیبن سے نکال کر اس کے حوالے کیا تھا۔ انمول حیدر نے مشکور نگاہوں سے اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگی، مزمل بھائی، کوئی بات ناگوار گزری ہو تو معذرت خواہ ہوں۔